نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم آمنت باللہ دوبارہ کریں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق ہو۔ اب اللہ رب العزت کو تو عام انسانوں نے دیکھا نہیں، آپ انسانوں کی ملاقات نہیں ہوتی، اللہ رب العزت سے بات چیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی خواہش کا، اللہ رب العزت کی چاہت کا، اللہ رب العزت کی مرضی کا ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اس کام کو کروانا چاہتے ہیں اور اس کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام مرتب فرمایا ہے، اس نظام کو سلسلہ رسالت کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا کہ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی رضا کا عام لوگوں کو علم دے سکیں، اس پہ مطلع کر سکیں کہ کن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں، کن سے ناراض ہوتا ہوں۔ نبی اور رسول در حقیقت واسطہ ہیں اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشی ناخوشی کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے جب تک ہمارا اس واسطے پر ایمان نہ ہوگا، اس واسطے کی اطاعت نہ ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع دن سے سلسلہ شروع فرمایا کتاب اللہ کا اور ساتھ رجال اللہ کا۔ اپنے پیغام انسانوں تک جو پہنچائے ہیں، اپنے احکام جو انسانوں تک پہنچائے ہیں، ان کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں، اور شریعت کو لے کے آنے والی ہستیاں انبیاء اور رسول ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دو سلسلے مسلسل شروع فرمائے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام، کتاب اللہ سے مراد اللہ رب العزت نے شریعت کے احکام کے جو مجموعے انسانوں پر ان کے حالات کے موافق نازل فرمائے، وہ اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں، صحائف ہیں۔ یہاں ایک بات بنیادی طور پہ قابل غور ہے کہ کتاب اہم ہے یا رجال اہم ہے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں تو دونوں چیزیں اہم، ان دونوں میں اگر ہم انتخاب کریں، کتاب اہم ہے، رجال اہم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا انسان کی ہدایت کے لیے آنا ضروری ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف کتاب آ جائے نبی نہ آئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا تو ہوا ہے کہ کوئی نبی کسی ساتھ دوسرے نبی کے معاون ہوئے ہیں، ان پر کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، اور ایسا نہیں ہوا کہ صرف کتاب آ گئی اور نبی نہ آیا۔ وجہ یہ ہے
کہ انبیاء علیہم السلام اس کتاب کو، ان احکام کو عملی شکل میں انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر نبی اور رسول نہ ہوگا تو لوگ اس کتاب کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اہم مواقع، انسان کی عبادات کے اہم موڑ دیکھیے، اگر غور فرمائیں، جہاں اللہ رب العزت کا تذکرہ موجود ہے تو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ اذان دیکھیں، اذان میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ موجود ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ موجود ہے۔ نماز ہے، اگر نماز میں سب کچھ ہے، اللہ رب العزت کی تسبیحات ہے، پاکی ہے، ثنا ہے، تو وہاں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ پر درود و سلام موجود ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ہے اس پہ غور کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب نے فرمایا اطیعوا اللہ، ساتھ فرمایا واطیعوا الرسول۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے بغیر اللہ رب العزت کی مرضی نہ مرضی، خوشی نہ خوشی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی مرضی نہ مرضی کا سمجھنا انبیاء علیہم السلام کی اطاعت پر موقوف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء علیہم السلام کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ اسلام کی جو عقائد و نظریات ہیں اس کی بنیاد 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اس کا نام ایمان ہے، تو انبیاء علیہم السلام کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اس کا نام بھی ایمان ہے۔ صرف توحید کو آدمی مانے گا، رسالت کو نہیں مانے گا، پھر بھی ایمان کا عمل نہیں۔ اگر رسالت کو مانتا ہے، توحید کو نہیں مانتا، پھر بھی ایمان کا عمل نہیں۔ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توحید اور رسالت، یہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں موافقین پائے گئے، مخالفین بھی پائے گئے، انبیاء کی اطاعت کرنے والے بھی پائے گئے، انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے بھی پائے گئے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں ان کا انکار کرنے والے اس کائنات میں موجود ہیں، تو ان کی 24 گھنٹے کی صلاحیتیں، جس شخصیت کا وہ انکار کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی صلاحیتیں اس انکار پر، ان کے خلاف پروپیگنڈے پر، ان کے خلاف سازشوں پر خرچ ہو رہی ہیں ان کی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو دہریہ ہے، اس کا اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان نہیں ہے۔ آپ دہریہ کمیونسٹ حضرات، ان حضرات کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے جو انہوں نے ذات باری تعالیٰ کے انکار پر لکھی ہیں، یا ان کی تقریروں کو سنیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ہر وقت ان حضرات کا پسندیدہ موضوع اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہے۔ تحریر پڑھیں گے اس میں اعتراض، تقریر سنیں گے اس میں اعتراض، کہیں کہ مجلس ہوگی وہاں دیکھیں گے یہی بات کر رہے ہیں۔ اوڑھنا بچھونا دہریے کا اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہے۔ جو دہریہ ہے اس کو اس وقت تک روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض
نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض دہریے کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد مقام ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ رسالت کا انکار کھلے الفاظ میں کیا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کی ذات تو ہے، ان کی بات تو ماننی چاہیے، لیکن انبیاء کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتابیں کوئی چیز نہیں ہے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ عوام میں زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا، اس لیے اس نظریے میں تبدیلی لائی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کو مانے، پھر بعض کو مانے بعض کو نہ مانے۔ اب ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے کہا سلسلے کو مانتے تو ہیں، سلسلہ رسالت کو، لیکن کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اب یہود ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول نہیں مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ بعض کو مانا بعض کو نہ مانا۔ اور بعض حضرات جنہوں نے مانا، دل ان کا انکار کو چاہتا تھا، ماننے کا لیبل اختیار کیا، لیکن نبی اور رسول کا جو منصب تھا اس منصب کو نہ مانا۔ عنوان اختیار کیا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، سلسلہ رسالت کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی اور رسول کا جو منصب ہے، نبی اور رسول کا جو منصب ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دہریہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو سلسلہ رسالت کو نہیں مانتا وہ انبیاء اور رسول پر اعتراض کرتا ہے، اور جو ماننے کا دعویٰ کرے بظاہر اور ان کے منصب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو نبی اور رسول کا منصب ہوتا ہے، وہ کھلے عام تو انبیاء اور رسول پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بھائی تو ایک طرف تو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، لیکن وہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی ایسی تشریح کرے گا، ایسی تفسیر کرے گا کہ جس سے سلسلہ رسالت ویسے ہی ایک کوئی رسم معلوم ہو یا نبی اور رسول کوئی عام فرد معلوم ہو۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، منکرین حدیث نے در حقیقت دیکھا جائے حدیث کا انکار تو کیا ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے سلسلہ رسالت کا انکار کیا ہے۔ ان کا دعویٰ تو ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ رسالت کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ جیسے رسول کو ایسے سمجھ جیسے کوئی ایک عام انسان ہے۔ اس لیے منکرین حدیث کے اگر طرز کو دیکھیں، کرتے وہ ذات رسالت پر اعتراض ہے، منصب رسالت پر اعتراض ہے، لیکن ان کی یہ بات عام لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر دبے الفاظ میں تشریح اس کی غلط کرتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں منکرین حدیث کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، بہت زیادہ منکرین حدیث ہو گزرے ہیں۔ پہلے یہ نظریہ اپنایا گیا کہ سلسلہ رسالت کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی اور رسول کی جو حیثیت ہے وہ محض ایک ڈاکیے کی سی ہے، کہ جس طرح کوئی آدمی کسی کے نام کوئی خط لکھتا ہے تو وہ خط ڈاکیے کی ذمہ داری ہے کہ جس کی طرف خط لکھا گیا اس تک پہنچا دے۔ تو یہ نبی اور رسول یہی کام کرتے ہیں، یہ کتابیں اور یہ صحیفے، یہ اللہ رب العزت نے پیغام ہے جو عام لوگوں کی طرف دیا ہے، انبیاء اس پیغام کو لے کر آنے والے ہیں،
وہ پیغام دے کر چلے گئے، اب ہم خود اس کو سمجھیں گے۔ یعنی انبیاء کی حیثیت ڈاکیے کسی بتا دی کہ وہ خط دے کر چلا جائے، اس خط سے کوئی تعلق نہیں، لکھنے والا جانے اور جس کی طرف لکھا گیا وہ جانے۔ تو انہوں نے یہ کہا جی پیغام دے کر چلے گئے، کتابیں دے کر انبیاء چلے گئے، اب ہم جانے اور خدا جانے، انبیاء کا درمیان میں ہمیں کوئی ضرورت، انبیاء کی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ پہل انکاری حدیث کے لیے اپنایا گیا، لیکن یہ نہ چلا، یہ سوچ اور فکر زیادہ دیر تک نہ چلی۔ کیوں؟ عشرے کی کاظم میں مسلمان ہوتے ہوئے ایسی بات گوارا نہیں کرتا کہ کوئی آدمی نبی اور رسول کے بارے میں ایسی بات کہے۔ تو بعض حضرات نے یہ نظریہ جب اپنایا تو زیادہ ان کے لوگ ہم نوا نہ بن سکے، پھر اس انکار حدیث کے نظریے نے پینترا بدل لیا کہ نہیں، نبی اور رسول کی حیثیت ایسی تو نہیں کہ جیسے ڈاکیے کسی ہے، لیکن نبی اور رسول کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی وقت کا کوئی حکمران ہے یا بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اس کی حیثیت ایسے ہے۔ اس طرح غلام احمد پرویز، اس نے رسول کی تشریح جو کی ہے، رسول کی جو تعریف کی ہے، تو یہ کہتا ہے اس سے مراد مرکز ملت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور ہو، وہ ہے۔ اب نبی ہیں تو مرکز ملت وہ ہے، وہ چلے گئے ان کا نائب ہے تو مرکز ملت وہ ہے، وہ چلے گئے اس کا نائب ہے وہ ہے، آج اگر کوئی ہے تو مرکز ملت وہ ہے، وہ رسول ہے۔ اب یہ سلسلہ رسالت اور منصب رسالت کی ایسی تشریح کہ جس سے بالکل ہی ایک آدمی رسول کے مقام اور مرتبے کو ہی کوئی اہمیت نہ دے، تو اس کو قرآن کریم پر جو ہے وہ عمل کا داعیہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے منکرین حدیث نے ایک نظریہ یہ اپنا لیا، غلام احمد پرویز نے یہ بھی حیلہ پیش کیا کہ ہم احادیث کو یا نبی کی حیثیت کو مانتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت مرکز ملت کسی ہے کہ جو شخصیت جس دور میں موجود ہے مرکز ملت ہے، اس کی بات مان لو۔ جب وہ چلی گئی تو اب ان کی باتیں ان کے وقت کے لیے تھیں، ان کے وقت کے لوگوں کے لیے تھی، جب وہ چلے گئے بعد کے لوگوں کے لیے ان کی باتیں نہیں ہیں۔ اب ان کے بعد جو اور آدمی ان کی جگہ پر بیٹھے گا، مرکز ملت ہوگا، اس کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو اس وقت موجود ہیں۔ اب یہ سلسلہ رسالت ہم جو کہتے ہیں سلسلہ رسالت کا اختتام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس سے مراد مرکز ملت لیں، رسول سے مراد، تو کیا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ غلام احمد پرویز اور اس کے ماننے والے حضرات بس اوقات یہ میڈیا پر بھی ڈھینگے مارتے ہیں، اپنی کتب میں بھی کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت پر جو کام ہم نے کی کسی نے کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ جو آدمی منصب رسالت کی تشریح مرکز ملت سے کر رہا ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کا قائل کیسے ہے؟ نہیں ہے۔ خیر، تو یہ تشریح کی، یہ تشریح بھی قرآن کے خلاف ہے۔ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں انہوں نے نعرہ یہ لگایا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن کی بات ماننی ہے، ہم نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں ماننا۔ اچھا، جو آدمی، آگے بات ہم کرتے ہیں، جو آدمی قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے فرمان کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن میں اس کا حکم ہے۔ لیکن عنوان کیا ہے؟ کوئی بھی باطل آدمی اگر اپنا باطل نظریہ پیش کرتا ہے تو عنوان اچھا اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ عنوان اچھا اختیار نہ کرے گا تو لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
بسا اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز مارکیٹ میں تیار ہوئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کی کوئی دیکھا جائے تو کوئی معیاری جو ہے یہ چیز نہیں ہے، اور اس کو خریدنے کو، اس کو استعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس کی نئی مینٹین کرتے ہیں، نئی پیکنگ کرتے ہیں. جس شاپر کے اندر وہ پیک تھی وہ شاپر اور خوبصورت کر دیتے ہیں، جس ڈبیا میں وہ پیک تھی اس ڈبیا کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتے ہیں. نئی پیکنگ. اب نئی پیکنگ میں دوبارہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پہلے اس چیز کو استعمال کیا ہوتا ہے اور اس سے اکتا چکے ہوتے ہیں، تو جب نئی پیکنگ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے یار یہ پہلے جیسی نہ ہو، دوبارہ استعمال کر لیں. تو یہ انکار حدیث کا فتنہ مختلف پیکنگوں میں آ رہا ہے. پہلے تو یہ اس انداز سے آیا کہ نبی کی حیثیت صرف ڈاکی کسی ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا، دفع کرو، گندے لوگ ہیں. اب اس انداز سے آ گیا کہ یار نبوت اور رسالت کو مانتے تو ہیں، بات ماننی چاہیے، لیکن نبی کی بات اپنے وقت کے لوگوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس سے مراد مرکز ملت ہے، جو بھی اس وقت کا بڑا ہوگا لوگ اس کی اطاعت کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. یہ نئی پیکنگ ہے. پھر یہ تشریح کی گئی تو لوگوں نے اس پہ تعاقب کیا، ایک اور پینترا بدل لیا، نئی پیکنگ آ گئی. نئی پیکنگ کیا آئی کہ یار حدیثوں کو ماننے کو تو جی چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احادیث قرآن کے خلاف ہے. بہت سی احادیث کو ماننے کو جی چاہتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، احادیث کو ماننا چاہیے، لیکن بہت سی احادیث قرآن کے خلاف ہے. ہیلا، یہ نئی پیکنگ، نیا وسوسہ. ہم کہتے ہیں مثلا ایک آدمی سے بات ہوئی تو پرویز جی کہنے لگا کہ جی بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے کہ اصل میں قرآن کریم میں بعض احکام اور ہیں، احادیث میں بعض احکام اور ہیں. تو جب قرآن کریم کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، تو ہم کیا کریں، کس طرف جائیں؟ میں نے کہا بھائی قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو حدیث کے خلاف ہو، حدیث صحیح کے. اور حدیث صحیح جو ہے، جو قابل عمل ہے، شرط کہ وہ مرفوع ہو، منسوخ نہ ہو، تو قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہوتا. پھر مجھے کہنے لگا اگلا پینترا، کہتا ہے کہ اچھا چلو میں نے کوئی مثال پیش کرو. مثال پیش نہیں کر سکے. کہتا ہے ایک اور بھی عذر ہے کہ احادیث میں گندے مسائل ہیں، احادیث میں گندی باتیں ہیں کہ وہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، تو کیسے عام معاشرے میں اس کو بیان کرے گا. میں نے کہا مثلا، کہتا ہے کہ دیکھو جی روایت میں آتا ہے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عرض کرتی ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر منی لگی تھی، میں نے اس کو صاف کیا. تو اب دیکھو یہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ ہے، تو آدمی کیسے اپنے بیوی بچوں میں بیان کر سکتا ہے. میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے، بیوقوف آدمی. گھر والیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے مسائل کو ذکر کرتی ہیں. عبادت اللہ رب العزت کا حکم ہے، عبادت اس وقت قبول ہے جب انسان پاک صاف ہو. طہارت اور پاکی کے مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق تھے. گھر والیاں نہ بتاتی تو کون بتاتا؟ اس لیے ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے بتا دیا. اگر وہ نہ بتاتی تو کیسے مسئلے حل ہوتے؟ پھر کہنے لگا کہ ایک روایت ہے کہ اپنا ازواج مطہرات میں سے ایک فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاپ میں غسل کر لیا کرتے تھے. کہتا یہ کیسے ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے کی ہے. میں نے کہا ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ کہتا اکٹھے نہاتے تھے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اکٹھے نہانے کا تصور
اگر ہو بھی، اگر اس کا روایت کا مطلب یہ ہو بھی، پھر میاں بیوی تو نہ سکتے، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر ورنہ اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ٹب ایک ہوتا تھا، باری باری دونوں حضرات غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ ایک آدمی نے اگر غسل کیا ہے، اس کے غسل کا بچا ہوا پانی ٹب میں موجود ہے، دوسرا آدمی اسے غسل کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ پانی جو ٹب میں بچ گیا ہے غسل کرنے کے بعد، وہ پانی ناپاک نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو یہ بتانا تھا کہ ایک ٹب سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ٹب سے پانی ایک شخصیت نے استعمال کیا، اسی ٹب سے پانی دوسرے نے استعمال کر لیا، تو وہ بچا ہوا پانی دوسرے کے لیے ناپاک نہیں ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہ بتانا مقصد ہے۔ خیر، میں بات عرض کر رہا تھا، انکار حدیث کے مختلف ہیلے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی احادیث تو کئی سو سال بعد لکھی گئی ہے، یہ بھی ایک ہیلہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ ہیلہ پیش کیا، یہ خود پرویز نے بھی ایک جگہ پر بات کہی ہے کہ دیکھو جی، جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ آج سے 10 دن پہلے میں نے کیا کھایا تھا، آج سے 10 دن پہلے میں نے فلاں دن، پچھلی منگل کو میں نے کیا کھایا تھا، اس سے پچھلی منگل کو میں نے کیا کھایا تھا، اس سے پچھلے جمعے میں نے کیا کھایا تھا، جس کو یہ نہیں پتا تو اس کو یہ کیسے پتا ہوگا نبی نے یہ فرمایا تھا؟ سب بیوقوف آدمی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ کھانے کی بات اور ہے، دینی مسائل کی بات اور ہے، قرآن و سنت کی بات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کو محفوظ کرنے کی بات اور ہے۔ کھانا ایک وقتی ضرورت کا نام ہے۔ اب مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھا لیا، جب میں نے کھانا کھا لیا تو اب کھانا بھی ختم ہو گیا اور میں نے کھا بھی لیا، میری ضرورت بھی پوری ہو گئی، تو اب کل کو مجھے یاد رکھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے کہ میں نے کیا کھایا تھا، یا اگلے ہفتے مجھ کو اس کھانے کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو وہ جو میں نے بھوک لگی میں نے پوری کر لی، کھانا بھی ختم ہو گیا اور میری ضرورت بھی پوری ہو گئی، تو اب مجھ کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ 10 دن پہلے میں نے کیا کھایا تھا، 15 دن پہلے میں نے کیا کھایا تھا؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن دین، شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اس پہ عمل کی ضرورت انسان کو ہمیشہ ہے۔ پھر ایک انسان کو نہیں، پوری کی پوری انسانیت کو ہے، پوری کی پوری انسانیت کو ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کھانے کو یاد رکھنا ایمان کا حصہ نہیں کہ 10 دن پہلے کیا کھایا تھا، دو باتیں الگ ہیں۔ جس چیز کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کو یاد بھی رکھتا ہے، اس کو یاد بھی، جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس شخصیت کی باتیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد محبت انسان کو انبیاء کے علاوہ کس سے ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کسی سے نہیں۔ تو یہ ان مومن کے ایمان کا تبھی تقاضا ہے کہ ان کی باتوں کو یاد رکھیں۔ تو یہ فتنہ، یہ اعتراض کہ حدیثوں کو ہم مانتے ہیں لیکن ہماری مجبوری عمل کیوں نہیں کرتے کہ حدیثیں بعد میں جمع کی گئی، بہت عرصہ بعد۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم بھی تو بعد میں جمع کیا گیا۔ صحابہ کرام نے مختلف صورتیں لکھی ہوئی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تو کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا۔ تو پھر یہ اعتراض تو اس پہ بھی کرو، پھر آئیں بائیں سے اور ادھر کی بات کرو ادھر کی بات ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بھی دیکھو ایک اور بات ہے، ایک اور وسوسہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور احادیث کو ماننا ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو ماننا چاہیے، ورنہ انسان کا ایمان کامل نہیں اور شریعت بھی کامل نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے لیے اور ہیلے اور بہانے یہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ خیر، میں بات عرض کر رہا تھا کہ دو سلسلے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں اللہ رب العزت نے شروع سے جو ہے وہ ان کو شروع فرمایا ہے۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا رسالت کا
انسانیت کا، تو ایسا تو ہوا کہ رجال میں انبیاء آئے ہوں، کتاب نہ آئی ہو. ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو نبی نہ آیا. معلوم ہوا کہ نبی کا آنا، نبی کا موجود ہونا کتاب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، وگرنہ کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے. تو ان حضرات کا نعرہ کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی قرآن میں ہی تو انبیاء علیہم السلام اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے. قرآن میں اللہ فرماتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وگرنہ صرف اطیعوا اللہ کہنا کافی تھا. اطیعوا الرسول کیوں فرمایا گیا؟ یہ کیوں فرمایا گیا؟ دیکھو قرآن کریم فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے کہ بھئی جیسے وہ اعمال کو کرتے ہیں تم ان کی طرف دیکھ کر ایسے ہی اعمال کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی بات عرض کی تھی، جب نماز کا حکم آیا تو اب اپنے ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو نماز کا عملی طریقہ بتایا، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی. معلوم ہوا کہ اقیموا الصلاۃ قرآن کا حکم ہے، ہم نے عمل قرآن پہ کرنا ہے، لیکن کیسے عمل کرنا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں کر کے دکھائیں گے، جس طرح ہمیں بتائیں گے. تو رسول کی اطاعت در حقیقت یہ قرآن کی اطاعت ہے. جو آدمی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، در حقیقت وہ قرآن سے منہ موڑتا ہے. تو یہ اغیار اور کفار کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے. تو مختلف طرح کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے انکار حدیث کے عنوان سے کھڑا ہوا، اور مختلف افراد ہیں جنہوں نے اس کا بیج بویا. سر سید احمد خان کے نام سے ایک صاحب ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کا انکار کیا. ایک آدمی فرقہ اہل حدیث سے ہوئے ہیں عبداللہ چکڑالوی کے نام سے، اس نے انکار کیا، اور مستقل ایک فرقہ اہل قرآن کے نام سے اس نے الگ بنا دیا، اہل قرآن کے نام سے. اب اہل قرآن اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا. حالانکہ اہل قرآن تو جو القاب آج تک امت میں اختیار، اہل قرآن کا لقب اختیار کیا گیا، تو یہ تو ان حضرات کے لیے تھا جنہوں نے قرآن کریم کو محنت کا میدان بنایا، قرآن کریم پر محنت کی اور قرآن کریم کی خدمت کی ہے. لیکن اہل قرآن بمعنی حدیث کا منکر یہ کسی دنیا کی ڈکشنری میں نہیں ملتا. لیکن عبداللہ چکڑالوی نے مستقل فرقہ جو ہے وہ ایک الگ اہل قرآن کے نام سے بنا لیا اور لوگوں کو گمراہ کیا. اسی طرح ایک آدمی ہوا اسلم جراج پوری کے نام سے، اس نے بھی انکار حدیث کیا اور کتب لکھی اس پہ. تو یہ غلام احمد پرویز اسلم جراج پوری کا شاگرد ہے. غلام احمد پرویز اسلم جراج پوری کا شاگرد ہے. تو اس نے انکار حدیث کی بنیاد ڈالی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں خاص طور پہ اب جو ہے یہاں ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ انکار حدیث پر کام کرنے والے یہ پرویزی حضرات ہیں، یہ پرویزی حضرات ہیں. وگرنہ اور طبقے بھی موجود ہیں. ایک کراچی کے اندر طبقہ ہے جنہوں نے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے کام شروع کر رکھا ہے، وہ ہے. ایک اور کراچی میں طبقہ ہے الرحمان پبلشنگ ٹرسٹ کے نام سے ہے، وہ منکرین حدیث ہیں اور ان کا انکار حدیث کا انداز اپنا ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا انکار حدیث کا انداز اپنا ہے، قرآن کی تشریح کا انداز اپنا ہے. اور ظلم یہ ہے قرآن کریم پر کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم پر عمل کا، لیکن اس کی من مرضی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو قرآن کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتی. منکرین حدیث کا انداز فکر اگر آپ دیکھیں اور ان کی کتب کو جمع کریں تو آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک اور منکر حدیث ہوا جس کا نام عنایت اللہ مشرقی تھا، اس نے ایک جماعت بنائی تھی خاکسار.
خاکسار تحریک، تو ان کا وہ ایک نشان تھا بیلچا کے نام سے نا، اس نے ایک کتاب لکھی تذکرہ کے نام سے، ایک غالباً تکملہ کے نام سے بھی تھی، تو اس کا انداز فکر اپنا ہے۔ ان میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن علوم کو پہنچانے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھئی حدیث، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجہ کہ یہ قرآن پاک میں خود فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ، قرآن کریم تو آسان ہے، اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو یہی بات ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، محض قرآن آسان ہے پڑھنا، تو پھر بتاؤ تمہارے مقتداؤں نے اس کی تفسیر اور تشریح کیوں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح تمہیں قبول نہیں ہے، تو پھر تمہارے مقتداؤں نے تشریح کیوں کی ہے؟ مثلا غلام احمد پرویز ہے، اس نے اس کی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کیا ہے؟ تحریف کا مجموعہ مفہوم القرآن کے نام سے، 3 جلدوں میں ہے۔ ایک اس نے لکھی ہے مطالب الفرقان کے نام سے، ایک اس نے تشریح اس کی لکھی ہے معرف القرآن کے نام سے، جو اب الگ الگ جلدیں الگ الگ عنوان سے چھپ گئی ہیں۔ یہ دیکھو، اب یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت قرآن کو نہیں ہے تو پرویز کی ہے؟ پرویز کی بھی نہیں ہے، پھر کیوں لکھتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر عنایت اللہ مشرقی کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ آپ پھر دیکھیں کھول کر ان حضرات کے موقف کو، عبداللہ چکڑالوی نے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح کی ہے، غلام احمد پرویز نے جو کی ہے، دونوں تشریحوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے وہ پیش کیا جو قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ مذاق انہوں نے کیا، اور پھر ان کی آپس میں جتھا بندی ہے، اختلاف ہے۔ لاہور کے اندر ہی پرویزیوں کا مرکز ہے، گلبرگ کے اندر، تو لاہور کے اندر ہی ایک اور جماعت ہے، تو اپنا غالباً البلاغ فاؤنڈیشن کے نام سے، ان کے ساتھ ان کا سخت اختلاف ہے، اور ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور جو اپنا ادھر والے ہیں، کراچی والے ہیں، وہ ان کے ساتھ سخت مخالفت ہے ان کی۔ تو یہ جتھا بندیاں محض کیوں ہیں؟ کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے اور لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے سے روکا جائے، اور عنوان اختیار کر لے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں کہ جو قرآن کریم کے احکامات ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو، اگر آج کے دور میں پرویز کی تشریح کی ضرورت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پرویز کی کیا حیثیت ہے، جس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو شکل بھی آپ کو مسلمانوں جیسی نہیں لگے گی، جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے، ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے تعلیمات پیش کی ہیں، وہ تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی ہیں۔ یہاں ایک بات ایک اور کہوں، پرویزی بسا اوقات کہا کرتے ہیں کہ جو دیکھو تم کہتے ہو حدیث کو مانو، ہم کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں کہ پھر اگر حدیث کو ماننا ہے تو بتاؤ کیا نبی پاک نے قرآن کے خلاف کوئی کام کیا تھا جو تم ہمیں کہنا چاہتے ہو کہ قرآن کو بھی مانو اور اس کو بھی مانو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کام کیا تھا؟ قرآن کے علاوہ کوئی کام کیا تھا جو کہ ہم سے منوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے وہی کام کیا جس کا قرآن نے حکم دیا، تو پھر جب ہم نے قرآن کو مان لیا تو خود بخود عمل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، یہ ہمارا مقصد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف کوئی کام کیا، قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن متن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس متن کے شارح ہیں۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ یہ متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر متن کی ضرورت ہے تو شرح کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کی عملی شکل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی فرما کر، ہم کہتے ہیں یہ عمل کی صورت ہے، عمل قرآن پر ہی کرنا ہے۔ اب یہ ہم سے بس اوقات سوال کر لیتے ہیں، بتاؤ اللہ کی بات کو ماننا ہے یا حدیث کو ماننا ہے؟ قرآن کو ماننا ہے یا حدیث کو ماننا ہے؟
قرآن کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ حدیث کا مرتبہ زیادہ، اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، عمل قرآن پر ہونا ہے، لیکن حدیث یہ قرآن کریم پر عمل میں معاون ہے۔ حدیث قرآن کریم پر عمل میں معاون ہے، یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شریعت کے احکام ہیں، قرآن کے احکام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پہ عمل فرمایا ہے ہم اس طرح عمل کر لیں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کس طرح کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو کہ آپ قرآن پر عمل کس طرح کر رہے ہیں، جس طرح آپ عمل کر رہے ہیں ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل ایسے کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی حدیث سے پتہ چلے گا نا، حدیث پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کس آیت پر کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے عمل قرآن پر کرنا ہے، لیکن عمل کیسے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اور آپ کی عملی زندگی کو، آپ کی سنت کو دیکھ کر کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے قرآن اور سنت ہم کہتے ہیں یہ دونوں ہی انسان کی نجات کے لیے ہیں۔ اگر قرآن کو لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ لیا تو یہ آدمی صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی ضروری ہے اور سنت پر عمل بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں غلام احمد پرویز نے حدیث کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں، آپ کے ہاں یہ اس کی کتاب ہے مقامی حدیث کے نام سے، اس نے مقامی حدیث جو کتاب ہے اس میں کہا ہے کہ حدیث دین نہیں ہے۔ صفحہ نمبر اس کا ہے، یہ شروع میں جو صفحات ہیں الف با تا سا اس پہ لکھا، صفحہ نمبر زا اس پہ صفحہ 50 پہ لکھا ہے حدیث کی حیثیت تاریخی ہے۔ حدیث کی حیثیت تاریخی ہے، کیا مطلب؟ تاریخ کسی ہے، تاریخ کی کسی یہ بھی ایک حیلہ ہے نہ ماننے کا۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں تاریخ کی کوئی بات ماننا ضروری نہیں ہے، تو اگر ٹھیک ہو تو مان لو، نہ ٹھیک ہو تو نہ مانو، لیکن اس کے لیے معیار کیا ہے؟ تاریخ اس کے لیے معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث کی حیثیت تاریخ کسی نہیں ہے، حدیث کی حیثیت شریعت کے ماخذ کسی ہے کہ وہ عملی تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ حدیث کو اب دیکھو صفحہ نمبر اس نے مقام حدیث کا 29، اس نے کہا کہ حدیث کو وحی ماننا یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ حدیث کو وحی ماننا کن کا عقیدہ؟ یہودیوں کا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ وحی ہے، آپ کے فرمانات وحی ہیں، حدیث وحی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کو وحی ماننا یہود کا طریقہ ہے۔ تو کیا قرآن کریم میں یہود کی تعلیمات ہے؟ عجیب بات ہے۔ پھر کہتا ہے اختلاف امت کا سبب جو ہے حدیث ہے۔ اس بات پہ غور کیجئے، کہتا ہے امت میں جو آج اختلاف ہے، مختلف فرقے بن گئے ہیں، اس کی بنیاد حدیث ہے۔ اگر لوگ حدیث کو ماننا چھوڑ دیں، صرف قرآن کو ماننا شروع کر دیں، کہتا ہے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بات کو توجہ سنیے گا ذرا، کیا کہتا ہے؟ جو فرقے ہیں یہ حدیث کو ماننے کی وجہ سے ہیں۔ اگر حدیث کو ماننا چھوڑ دیں، صرف قرآن کریم کو مان لیں، تو پھر اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مقام حدیث صفحہ نمبر 40۔ ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں منکرین حدیث کی جماعتیں ہیں ان کو اختلاف کیوں ہے؟ پھر لاہور کے اندر یہ البلاغ فاؤنڈیشن ہے، وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ عبداللہ چکرالوی گروپ اہل قرآن ہے، یہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور کراچی والے رحمان پبلشنگ ٹرسٹ والے ہیں، وہ ان کا ان سے بہت اختلاف ہے۔ اس طرح قرآن فاؤنڈیشن والے ہیں، ان کا ان سے اختلاف ہے۔ یہ اور جو خاکسار تحریک ہے اپنا عنایت اللہ مشرقی کی، ان کا اس سے اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافات، یہ سب لوگ قرآن کے داعی ہیں اور قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ پھر ان میں اتحاد
کیوں نہیں ہے؟ اگر تو یہ بات ہے کہ بھئی ان میں اختلاف ہوا کہ امت میں کہ انہوں نے حدیث کو مانا ہے، پھر تم نے تو حدیث کو نہیں مانا، پھر تم میں تو اتفاق ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ تم نے حدیث کو چھوڑ بھی دیا، پھر بھی اختلاف ہے۔ اختلاف کا منشا اور اختلاف کی وجہ اصل میں حدیث کا ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو منشا ہے وہ اصل میں اس کا جو مقصد ہے اور اس کی جو وجہ ہے کہ امت میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت سے انحراف۔ قرآن اور سنت سے جو آدمی قرآن اور سنت سے انحراف کرتا ہے، کسے باشد اس کا دعویٰ کوئی بھی ہو، تو وہ آدمی اختلاف کا شکار ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے بعد اختلاف ہوگا اور امت جو ہے مختلف طبقات میں تقسیم ہوگی۔ ہاں جی، ایسے مکبر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ ہے فارمولہ اختلاف کو ختم کرنے کا، یہ فارمولہ نہیں اختلاف ختم کرنے کا کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رکھی جا سکتی۔ پھر دیکھیں مارکس اور لینن یہ اشتراکیت کے علمبردار ہو گزرے ہیں، تو کہتا حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کمیونزم کی طرف سے دنیا کے سامنے اس کا معاشی نظام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں انسانیت کے لیے آیت رحمت ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے۔ نظام ربوبیت صفحہ 398۔ جی آگے دیکھیں، نظام کمیونزم معاش قرآنی کے مماثل ہے۔ کہتا ہے جہاں تک کمیونزم کے معاشی نظام کا تعلق ہے وہ قرآن کریم کے تجوید کردہ معاشی نظام کے مماثل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نظام ربوبیت کتاب صفحہ نمبر 358۔ پھر دیکھو سود واجب اشتراکی اور سود، یہ وہی بات ہے، ولایتی مرغی دیسی بیٹ۔ کہتا ہے جیسا کہ معاشی نظام کے عنوان میں بتایا جائے گا، قرآن کریم کی روح سے معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ سرمایہ پر نفع لینا ربا ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن قوانین صفحہ 119۔ آگے مضاربت کے حوالے سے وغیرہ تشریح کی ہے۔ دیکھیے گویا پرویزی فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ شخصی ملکیت میں انسان کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ سننا ذرا میری بات، پوری بات کا خلاصہ ہے یا اس کو الزامی جواب آپ کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی شخصی ملکیت میں کوئی چیز اگر کوئی ہے تو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لے، باقی واپس کر دے، یہی کہا نا اس نے۔ ہاں جی، اس کے ہاں قرآن قوانین ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی، پرویزیوں کہتے ہیں یار پہلے ہمیں خود آپ عمل کر کے دکھاؤ۔ بھائی علم تو ہوا جس پہ عمل ہو۔ تمہارے کہنے کے مطابق یہ قرآن کا پیغام ہے تو کم از کم پہلے تم تو عمل کر کے دکھاؤ کہ تمہاری نجی ملکیت میں جتنے پلاٹ ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے گھر ہیں، طلوع اسلام کا دفتر ہے، اور اس کی ملکیت میں جو سرمایہ اکاؤنٹ کے اندر جتنے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے تم جمع کراؤ۔ پہلے ہم تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی کی جرت ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ جو کام کرنے کو پوری امت کو کہہ رہے ہو، کم از کم خود تو اس پہ عمل کرو۔ خود تو تمہارے آپس میں خاندانوں کے جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، ہمیں ساری باتیں نہ صحیح کچھ تو معلوم ہیں۔ خود تو تمہارے پلاٹوں کے جھگڑے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، ہاں جی، مالز کی ہرس کی بنا پر آپس کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے آپس میں، اور دوسروں کو کہتے ہو کہ ضرورت کے مطابق رکھ لو باقی دے دو۔ تو کم از کم تم تو جمع کراؤ یار۔ لاہور میں میٹرو بس چلی ہے، ہاں جی، اتنے پل بنے ہیں تو سارے پیسے جمع کراؤ کہ 2 پل اور بن جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نظام پہلے اس پہ خود تم تو عمل کرو، تمہاری دیکھا دیکھی پھر دوسرے لوگ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خود ذرا عمل کر کے دکھاؤ، پھر دیکھتا ہوں تمہاری بیویاں تمہارے گھر میں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی، تمہارے بچے جو مہنگی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔
پھر دیکھیں گے اشتراکیت کا نظام کم از کم پہلے اپنے گھروں پہ جاری کرو، پھر آگے دوسروں کو کرنے کی ترغیب دو۔ بات سمجھ آئی نا؟ 11:30 نا؟ نہیں، اگلی بات نہیں، ایسے بند کر دیں، بند کر دیں۔